أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرضه. السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم نے ہمیں اتنے حسین دسترخوان پر دعوت دی۔ رب جسے چاہے یا نہ چاہے حب الدنیا دے دیتا ہے، لیکن حب القرآن، حب علوم القرآن چن چن کے اپنے خاص خاص بندوں کو عنایت فرماتا ہے، اور وہ بھی حوامیم سے محبت اور عشق، جو کہ در حقیقت حب اللہ کی نشانی ہے۔ اور پہلا سورہ حوامیم میں خود اتنا پیارا ہے، سورہ غافر۔ غافر غافر بروزن فاعل، فاعل یعنی وہ شخص جو وہ کام انجام دے رہا ہے۔ ابھی اگر میں کہوں ہوا آکل، وہ کھانا کھا رہا ہے، ابھی کھانا کھانے والا، یہ عمل اللہ کا فوری ہے۔ یعنی ہم یہاں مسلسل عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور مغفرت کا عمل فوری فوری مسلسل ہمارے ساتھ ساتھ ہے رب ذوالجلال کی جانب سے۔ کیا بات ہے ہمارے رب کی! آپ دیکھیں، آپ نے محبت سے اپنے والدین کی طرف دیکھا، اپنے بچے کی طرف دیکھا، اپنے اسپاؤس کی طرف دیکھا، پروردگار عالم نے آپ کے گناہوں کو معاف کیا اور آپ کو اجر دے دیا۔ وہ غافر ہے، ہر لمحے غافر ہے۔ اتنا پیارا سورہ جسے حاملان عرش الہی پڑھا کرتے ہیں، اور حاملان عرش الہی جنہوں نے اللہ کے تھرون کو کیری کیا ہوا ہے، ان کا محبوب، ان کا فیوریٹ سورہ سورہ غافر ہے۔ اتنی طاقت ہے حوامیم کے سوروں میں، اور خاص طور پر سورہ غافر یا سورہ مؤمن میں، کہ وہ ہمارے آئندہ کی خطاؤں کو بھی بالکل اچھی طرح دھو کر ختم کر رہا ہے۔ یعنی ہمیں اب ہمارے فیوچر بھی سیکیور ہو رہا ہے، اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 41 کی جانب، جہاں ہم بہت خوبصورت سی داستان جو قرآن میں تقریباً کہیں اور نہیں آیا، صرف اور صرف سورہ مؤمن، سورہ غافر، سورہ طول میں آ رہا ہے، وہ ہے جناب حزقیل کا واقعہ۔ وہ بہت ہی مہربان مبلغ، امر بالمعروف کرنے والے، کہ آپ نے اس طرح سے فرعون کے دربار میں، فرعون کے سامنے، فرعونیوں سے جو نصیحت کی، اس کو اتنا رب نے پسند کیا کہ ذکر کیا۔ آیت نمبر 41، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے میری قوم، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں کس حسین نور اور نجات کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اور تم مجھے کہاں پہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ یعنی یہ مقائسہ اتنا خوبصورت سا موازنہ ہے، یہ کمپیریزن جو جناب حزقیل فرما رہے ہیں، مجھے بہت زیادہ پسند آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھو تو صحیح، تم کیا کر رہے ہو، میں کیا کر رہا ہوں۔ تم مجھے آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو، شرک کی طرف دعوت دے رہے ہو، جہالت کی طرف دعوت دے رہے ہو، وہم و خیال کی طرف دعوت دے رہے ہو، اس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو جس چیز کے بارے میں نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی بک ہے، نہ کوئی پروفٹ ہے، نہ کوئی گائیڈنس ہے، nothing. And look at me, I'm just inviting you towards نور، wisdom, prophets, books, ہر چیز with دلیل، with دلائل، استدلال کے ساتھ۔ لہٰذا یہ قابل مقائسہ نہیں ہے۔ یقین کا نور دیکھیے جناب حزقیل رضوان اللہ علیہ کی زندگی میں کتنا حسین لگتا ہے۔ پھر آگے اسی لیے فرمایا تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے پکار رہے ہو، بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا آؤ چلیں مل کے فلاں مووی دیکھیں، یعنی چلیں بالکل ہی شہوت اور غضب اور وائلنس کی طرف، جو بے مقصد چیزیں۔
لیکن ایک مرتبہ آپ کہتے ہو چلے مل کے واک کرتے ہیں، ایون ضروری نہیں ہے کوئی اس طرح کی عبادت ہو، قربت اللہ، آئیں جا کے کسی کی مدد کرتے ہیں، آئیں گھر میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں. تو تم مجھے دعوت دے رہے ہو لأکفر باللہ وأشرک به ما لیس لی به علم. This is so amazing. Like there's nothing to know. کوئی نور نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین کی طرف سے کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. I truly appreciate the way Allah Tabaraka wa Ta'ala is mentioning, the amazing combination of divine names of Allah Tabaraka wa Ta'ala, Aziz with Ghaffar. Inshallah آپ کی اب جب اور زیادہ دوستی ہو رہی ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، آپ کو اتنا یہ لطف آئے گا. یہ خود ایک علم ہے کہ کون سے اسماء حسنہ کس کے ساتھ اور کس پیغام کے ساتھ آتے ہیں. اس کا اپنا ہی ایک عجیب ذائقہ ہے، لطف ہے، لذت ہے. تو عزیز somehow ایک عزت والی نہیں، غالب آنا. عزیز کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ جو اردو زبان والے ہم لوگ جمالی صفت لیتے ہیں، یہ تھوڑا جلالی صفت ہے. غفار جمالی ہے، ٹھیک ہے، یعنی غالب آنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں the mighty، جس پر کوئی اور غالب نہ آ سکے. اور دوسرا ڈیفینیٹلی غفار ہے، وہ غفار ہے. سو یہ دو صفات بہت ہی خوبصورت صفات. اور پھر جناب حزقیل فرماتے ہیں لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ. لا جرم means لا بد، means حقیقت یہ ہے، indeed، اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں، کہ you people are just inviting me towards something، یا کہ جس کی دعوت، وہی مراد دعوت دینے والا، داعی، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے داعی الی اللہ، the one who is calling us towards اللہ تبارک و تعالی. نہ آخرت کے بارے میں اس کا کوئی سسٹم ہے، نہ دنیا کے بارے، nothing is there. وَأَنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ. Look at his یقین، کہتے اور ہماری تو ڈیفینیٹلی ہم سب نے پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اگر ہم جہالت سے کام لیتے ہوئے اپنی فطرت کے بارڈرز کو کراس کر کے ظلم کرنے لگ جائیں تو پھر ہم اصحاب نار میں سے ہو جائیں گے. یہ وہ پیغام ہے جو جناب حزقیل علیہ السلام دے رہے ہیں. اور پھر آگے چلتے ہیں آیت نمبر 44 کی جانب. یہ تقریباً آپ کا آخری پیغام ہے، آپ کا جو مونولوگ پروردگار عالم نے یہاں پر مینشن کیا ہے کہ آپ اتنے خوبصورت انداز سے کہہ رہے ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. جو بات آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کل تم اسے ضرور یاد کرو گے. آج شاید تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن کل پچھتا کے کہو گے کہ ہاں حزقیل نے یہ کہا تھا، ہاں حزقیل نے وہ کہا تھا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میری باتوں کو سن لو، ورنہ فیوچر سوائے ریگریٹ کے، پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک مشہور ترین آیت جو سورہ غافر میں ہے یہ یہی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. مجھے پتہ ہے ہماری اسپیشلی مدرز بہت زیادہ یہ ذکر پڑھتی ہیں. ایک اور آیت بھی اینڈ آف 50s کے بعد آئے گی، آپ لوگ ڈھونڈ کے رکھیے گا، بہت مشہور آیت ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ کل ہم اس کے بارے میں کریں گے. ابھی جیسے ہم 44 پر ہیں، وہ 50 کے آخر کے بعد کہیں آئے گا. اچھا جی، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں افوض امری الی اللہ. تھوڑا سا آئے ہم تفویض کے بارے میں بات کرتے ہیں. افوض یعنی میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں پر خوب نگاہ کرنے والا ہے. This is something truly incredible. یعنی راز کامیابی اور شجاعت اور استقامت حضرت حزقیل یہ ہے کہ آپ نے کہا ان اللہ بصیر بالعباد، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں نا، اور مجھے کیا چاہیے؟ جب یقین ہے میں اللہ کی نگاہ میں ہوں تو افوض امری. افوض آسان عمل نہیں ہے.
ہم اور آپ ٹھیک ہے ہمارے ورد زبان پر یہ آیت کریمہ رہتی ہے، لیکن پتہ ہے تفویض کا مرحلہ توکل سے بالاتر ہے۔ توکل میں آپ کیا کرتے ہو، آپ کا ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کسی کو وکیل کے طور پر لیتے ہو اور پیچھے سے آپ اس کیس کو دیکھ رہے ہو، آپ بھی اس میں انوالو ہو اور آپ وکیل پہ بھروسہ کرتے ہو۔ بٹ when it comes to تفویض، یہاں پر بالکل سینیریو الگ ہے۔ یہاں تفویض کا مطلب ہے خود اس سے بالکل ہی ہٹ جانا، کنارے ہو جانا اور اس کام کو پورا دے دینا، رد کر دینا، یعنی یہاں پہ فارسی میں ہم کہتے ہیں جیسے دے دیا ہے آپ نے کسی کو، that's it، یعنی اپنی خواہشات نفسانی کو بالکل چھوڑ دینا 100%، اسے کہتے ہیں تفویض۔ توکل میں یقینا ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، متوکلین کا درجہ awesome نو ڈاؤٹ، لیکن تفویض کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بے چینی کا علاج چاہتے ہو تو تفویض میں ہے، یعنی کیا کرو، نماز صبح کے بعد امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اپنے عسر کو یسر میں بدلنا ہے، اپنی مشکلات کو آسانی کی طرف لے کر آنا ہے، تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرو صلاۃ الصبح کے بعد، لیکن سمجھ کے۔ اب دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، لیکن پھر خوف دل میں کیوں بیٹھتا ہے؟ پھر بن جاؤ نا، حزقیلی بن جاؤ۔ جناب حزقیل نے ایسا تفویض کیا کہ مجھے یہ پوری تفسیر پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دربار فرعون ہے، سامنے فرعون ہے ظالم جبار، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے سنائے ہوئے تھے حضرت حزقیل کے خلاف، ان سب کے دلوں کو کیپچر کر لیا، یعنی یہ طاقت ایسی ہے کہ وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے کوئی ظاہری طور پر کوئی جو بھی حربے اپنائے ہوئے تھے، جو بھی ان کی پلاننگ تھی، وہ سب کے سب روک دی تھی۔ امام صادق علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو آیت اور جو عمل اتنی بڑی بلا سے انسان کو نجات دے، جناب حزقیل کی داستان میں، کہ فرعون جیسی بلا سے اور شر سے اور خوف سے جو آیت نجات دے سکے، اس کو ہم نہ پڑھیں اور ہمیں اس کے ذریعے کچھ حاصل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے میں صرف خلاصتاً جلدی سے بتاتی جاؤں کہ ہم کیسے حزقیلی بنے، کیونکہ سورہ غافر سورہ مؤمن بھی کہلاتا ہے۔ سورہ مؤمن یعنی مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون یعنی جناب حزقیل۔ آپ میں کون سی وہ کوالٹیز ہے جس کو ہم اڈاپٹ کریں، کیونکہ آپ نے عصر ظہور میں تشریف لانا ہے، انشاءاللہ ہماری زندگی ہوئی یا ہم زندہ ہوئے تو ہماری ملاقات ہوگی جناب سیانہ سے بھی اور جناب حزقیل سے بھی۔ تو میں نے 5 کوالٹیز ان کی جلدی سے جمع کی ہیں جو ہمیں اس قصہ، اس حسین بت شکن رسم شکن شجاع ہیرو جناب حزقیل میں نظر آئی، جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ نمبر 1 وہی آپ کی شجاعت، لا یخاف لومۃ لائم، لوگ جتنی بھی سرزنش کریں، آپ کا وہ یقین کیسے آیا، بصیرت کیسے آئی؟ کہتے ہیں کہ نفس آنکھوں سے بصیرت کو چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ آیت بہت زیادہ پسند ہے، آئی تھنک سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے، وَلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، قیامت کے دن ہماری آنکھیں جو ہے وہ حدید بن جائیں گی، بہت تیز ہر چیز کو دیکھنے لگیں گی۔ دنیا میں کیوں نہیں دیکھ رہی؟ خواہشات نفسانی کی وجہ سے، یہ میں یہ دنیا داری، یعنی جو آپ کو اللہ سے دور کرے، یہ آپ کو جو ہے وہ غافل بنا دیتا ہے۔ تو جناب حزقیل نے اس طرح سے اپنا ایمان مضبوط کیا کہ آپ کو پروردگار عالم نے بصیرت دی، اور کہتے ہیں کہ آپ اتنے خیر خواہ تھے۔ تیسری کوالٹی یہ ہے کہ آپ خیر خواہ، دل سوز، مہربان۔ جناب زہیر بن قین نے زمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو تشبیہ دی، جناب حزقیل سے کہا کہ جس طرح جناب حزقیل نے سورہ غافر میں یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم کتنی مرتبہ کل آپ کو بتایا، 6 مرتبہ بار بار کہا،
کہا اسی انداز سے حضرت امام حسین علیہ السلام بھی بار بار اس ظالم قوم کو پکار رہے تھے کہ آؤ ہدایت کی طرف. اور چوتھی کوالٹی جو ہے وہ آپ کی یہ تھی کہ آپ میدان میں حاضر. ایسا نہیں ہے مومن کسی کونے کھدرے میں نہیں بیٹھتا، جو سوسائٹی اس میں حاضر ہوتا ہے، اور زمانے کے معصوم کے ساتھ سچا پیار. اسی لیے عصر ظہور میں آپ تشریف لائیں گے، اور حکومت امام عصر کو ایسے لائق شخصیات کی ضرورت ہے جو استقامت کے ساتھ فرم ہو، نہ کہ جو نالائق ہے، کام چور ہے، سست ہے، بہانے کرنے والے، کل 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 کرتے ہیں، ہر کام کل کے لیے چھوڑ دیتے. ہم جیسے سست ارادے والے نہیں، بلکہ حزقیلی شخصیات جو ہے وہ حکومت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سب سے زیادہ امام کے لیے مفید واقع ہوں گے. کیونکہ جناب حزقیل کی باتوں میں اتنا وزن اس لیے تھا کہ آپ حضرت موسیٰ کے عاشق تھے، آپ اپنے زمانے کے معصوم کے سچے وفادار شاگرد، اور آپ نے علم موسوی سے اتنا فائدہ اٹھایا، کلیم اللہ سے اللہ کے ساتھ مناجات کرنے کا سلیقہ سیکھا. اس لیے کیا ہوا، آپ کی بات میں بھی اتنا اثر آیا، اتنی نورانیت آئی، اتنی شجاعت آئی. ہمارے پاس ہمارے معصومین کے کلام موجود ہیں، کلیم اللہ سے کم نہیں ہے مناجات امام زین العابدین اور آپ کے دعائے ابو حمزہ صومالی. خدا را کچھ ایک دو جملے ہی کیوں نہ ہو، 10 جملے ہی کیوں نہ ہو اس مناجات کے، انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں. دیکھیں، دنیا کو حقیر سمجھنا، کلام حضرت حزقیل میں یہ تھا نا، دنیا متاع قلیل ہے. اب میں کچھ احادیث جلدی سے بتاتی جاؤں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت فرماتی انا کاب الدنیا، کہ میں نے دنیا کو اس کے چہرے اس کے صورت کے ساتھ زمین پر لے کے مار دیا ہے. آپ فرماتے الدنیا والآخرہ عدوان، دنیا اور آخرت دو دشمنوں کی طرح ہے، والسبیلان مختلفان، دو الگ الگ راستے ہیں. من احب الدنیا ابغض الآخرہ، دنیا سے مراد وہ دنیا جس کی وجہ سے آپ بہت اہم کاموں سے رک جائیں، وہ دنیا جو آپ کو قرآن سے دور کر رہا ہے، وہ دنیا جس کی وجہ سے آپ بہت سے کار خیر نہیں کر پاتی ہیں. ہما بمنزلت المشرق والمغرب، مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرح ہے، کہ جب آپ دنیا کی طرف جاؤ گے تو اتنا ہی آپ جو ہے وہ آخرت سے دور ہوتے جاؤ گے. اور پھر آپ فرماتے ہیں دنیا کو دنیا کیوں کہا؟ دنیا کو دنیا اس لیے کہا کہ ادنا من کل شیء، تمام چیزوں سے سب سے زیادہ پست ہے، پست، حقیر. الدنیا دنیہ ہے، خلقت من دون الآخرہ، اس کو آخرت سے بہت کم درجے کا بنایا، ہر لیول، ہر چیز، ہر مزہ یہاں کا بہت ہی لو لیول کا ہے. یہ دنیا ہے، اس نام میں ہی کہا ہوا ہے کہ I'm دنیا. don't be so much after me. اور پھر آپ کو میں اتنی مزے کی حدیثیں بتاؤں گی کہ اخرجوا من دنیا قلوبکم قبل ان تخرج فیہا ابدانکم منہا ابدانکم، اس دنیا سے اپنے دلوں کو نکال لو اس سے پہلے کہ تمہارے بدن کو یہاں سے نکال دیا جائے. یا خدا، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ یہ اس جسم کے لیے دنیا بنی ہے، دل کے لیے دنیا بنی ہی نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے یہ دنیا غدارہ ہے، غرارہ ہے، خدوع ہے. الدنیا تغر و تضر و تمر، دنیا کا کام ہی ہے کہ وہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے، فریب دیتی ہے اور گزر کے چلی جاتی، بے وفائی کرتی ہے. لہٰذا اس دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھو. باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولین سے آخرین تک قیامت کے دن سب کی ایک تمنا ہوگی کہ کاش ہمیں دنیا میں اتنا ملا ہوتا جتنی ہماری ضرورت تھی. لم یعط من الدنیا الا قوتا، قوتا یعنی جتنی ضرورت ہے بس اتنا ملے، اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں نہ ملا ہوتا. یہ تمنا تھی سب کی. اور ہم اس دنیا میں کہتے ہیں ہمیں زیادہ مل جائے، زیادہ، جتنا زیادہ ملتا ہے کیا ہوتا ہے، ہم حق و حقانیت اور نور سے دور ہو جاتے ہیں. حزقیلی صفت، موسوی صفت یہ ہے کہ اس دنیا کو حقیر سمجھے. حدیث قدسی بھی سناتی جاؤں، اتنی مزے کی حدیثیں ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا اتنی جلدی یہاں سے گزرنے کا. کہ اوحى اللہ تبارک و تعالی الی الدنیا، اللہ نے دنیا سے بات کی اور کہا اخدمی من خدمنی وَأَطْعِبِي مَنْ خَدَمَكِ، کہ اس کی خدمت کرو. اللہ کہہ رہا ہے جو میری خدمت کرتا ہے، جو میری عبادت کرتا ہے،
اور اس کو رنج اور غم اور گریف میں ڈال دو جو تیری خدمت کرے، جو دنیا داری کرے. اور پھر فرمایا خالفنی من طلبکی ووافقنی من خالفکی، جو میری مخالفت کرے، صحیح ہے، خالفنی، خالفی، مخالفت کرو اس کی جو تجھے طلب کرے، اور جاؤ اس کے پیچھے جو تجھے دور کرے اپنے آپ سے. الدنیا لمن ترکہا والآخرہ لمن طلبہا. کیا حسین کلمات ہے، تنہائی میں پڑھ کے رونے کا دل چاہتا ہے، مولا علی سے قریب ہونے کا دل چاہتا ہے کہ دنیا اس کے لیے ہے جو اس کو ترک کرتا ہے، اور آخرت اس کے لیے جو اس کو طلب کرتا ہے. تو الٹا ہے، آخرت کو طلب کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ایگر ہونا چاہیے، ہمیں ارج کرنا چاہیے. لیکن دنیا کو جتنا اس سے پیچھے نہیں بھاگو گے، یعنی اس کو دھتکارو گے، وہ اتنا آپ کے قریب آئے گی. مثل الدنیا کظلک، دنیا کی مثال تمہارے سائے کی طرح. ان وقفت وقفا، اگر تم رکو گے تو وہ بھی رک جائے گا. ان طلبتہ بعد، اگر اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ بھی بھاگے گا، تم سے دور ہو جائے گا. اس لیے دنیا مطلقۃ الاکیاس ہے، یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے دنیا کو ہمیشہ طلاق دی، طلاق دی. اور کیوں اتنی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا نہ ہو تو ہمیں نور ملے گا، بلائیں ہم سے دور ہوں گی. یہ حضرت موسیٰ اور حضرت حزقیل کی زندگی نے ہمیں یہ سکھایا، کیونکہ مولا علی نے بھی بتایا. دیکھیں اس کے سیکوینسز کیا ہوتے ہیں کہ لحب الدنیا صمت الاسماع عن سماع الحکمہ. کہتے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے کان حکمت کو سننے سے خاموش ہو جاتے ہیں. دیکھیں لوگوں کو قرآن بورنگ لگنے لگتا ہے انفارچونیٹلی. لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کلاسز ہو رہی ہیں، یہ کیا ضرورت ہے ان دنوں میں. مثلا جب ماہ شوال یا ماہ ذیقعد میں ہم لوگ تفسیر کریں تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ابھی کیا ہے، کوئی مناسبت بھی نہیں ہے، ہم قرآن کیوں پڑھیں. اور عجیب، وعمیت القلوب عن نور البصیرہ، جو جتنا دنیا کو چاہتا ہے اس کو قرآن میں وہ نورانیت نظر ہی نہیں آتی. من احب الدنیا ذهب خوف الآخرہ من قلبہ، جو جتنا دنیا کو چاہتا ہے آخرت کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں لوگوں میں وہ خوف نہیں رہا، خوف اللہ نہیں رہا. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ظلم نہ کرو. معراج کے موقع پر نبی اکرم کو رب ذوالجلال نے یوں کہا، اے احمد بچوں کی طرح نہ بننا. یہ ہمیں مثال، ہمیں سمجھانے کے لیے کہا. اذا نظر الی الاخضر والاصفر، رنگینیوں کو دیکھ کر ان کو طلب کرے اور ان کی خوشی میں خوش ہو جائے. اگر کوئی چیز میٹھی ہے، کوئی چیز جو ہے کھٹی ہے، کوئی چیز گرین ہے، ریڈ ہے، وہ چیزیں تمہاری آنکھوں کو بہت زیادہ اپنی طرف جو ہے مجذوب نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فروا من فضول الدنیا کما تفرون عن الحرام. اس طرح سے دنیا کی ایکسٹرا، فضول یعنی حلال ہے، ایکسٹرا ہے، جیسے فضل سے آیا ہے، جو ضرورت سے زیادہ ہے اس سے اس طرح سے اسکیپ کرو، بھاگو جس طرح سے تم حرام سے بھاگتے ہو. حرام سے یا میتا یعنی مردار. مردار کا گوشت اگر آپ کو کہیں کوئی میت ڈیڈ باڈی نظر آئے جس سے بو آ رہی ہو، آپ اس میں سے کتنا کھاؤ گے؟ جتنی آپ کی ضرورت ہے. اگر مجبور ہونا آپ تو آپ کو پتہ ہے ڈیڈ باڈی یا کوئی بھی میت جانور مردار جو کہ نجس ہے وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ مر جاؤ گے، آپ کو یقین نہیں آئے گا. ہمیں کہا گیا دنیا سے اتنا ہی لو، پتہ ہے آپ کو. اور یہ احادیثیں پڑھنے کے بعد انسان کی وہ شہوت دنیا طلبی کی، وہ لالچ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جتنا آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس ہے اتنا ہی آپ کے لیے وہ کیا ہے، مشکل ساز ہے. کہتے ہیں جتنی ضرورت کی چیز ہے آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لیے ہے، جو ضرورت سے زیادہ چیز ہے وہ آپ دوسروں کے لیے اٹھا رہے ہو، آپ صرف کیری کر رہے ہو، آپ نے صرف اس کو خیال رکھا ہے. اب آخری آیت میں یوں کنکلوژن کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 45 جناب حزقیل کے بارے میں جو آخری آیت سمجھاؤ کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، کیونکہ حضرت حزقیل نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ کہا تھا، اس کا جواب فوراً آ گیا. عملی کہا تھا نا، کردار سے کہا تھا نا، پورے وجود سے کہا تھا. میں تنہائی میں سوچتی ہوں کیا لذت بھری زندگی ہے، کتنا مزہ آ رہا تھا جناب حزقیل کو اس ڈیبیٹ کرنے بھی دربار فرعون میں، ان تمام ظاہری جاہ و جلال والوں، جس طرح حضرت زینب کبریٰ دربار یزید میں خطبہ دے رہی تھی.
آپ کو somehow اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے کہ اہل یقین، اہل بصیرت اللہ کے ساتھ جو ہوتے انہیں یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ ظاہری زرق و برق. تو فا عربی زبان میں یعنی فوراً. یہاں کہا افوض امر الی اللہ، اتنے سالوں سے افوض کو پریکٹیکلی کر کے آ رہے تھے، تو فوقاہ اللہ، بس اللہ نے حضرت حزقیل کو ان کی بری چالوں سے بچا لیا. وقا وہی تقوی سے ہے، وقایا سے ہے. سیئات ما مکرو، سیئہ یعنی وہی بری، مکرو چالوں سے. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون کو برے عذاب میں گھیر دیا. وہی عذاب جس کی پیش گوئی، جس کے پریڈکشن حضرت حزقیل فرماتے رہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ لوگ صبح و شام، غدو و عشی، صبح و شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یہ پروردگار عالم عالم برزخ کے بارے میں بتا رہا ہے، کیونکہ قیامت میں صبح و شام نہیں ہے، برزخ میں صبح و شام ہے. اور پھر قیامت کا ذکر آ رہا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یعنی قیامت. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، برزخ سے زیادہ شدید عذاب جو ہے وہ کن کے لیے ہوگا؟ آل فرعون کے لیے ہوگا. اس آیت سے اس بات کی تقویت ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف بروں کے لیے عذاب برزخی ہے یا بہت اچھوں کے لیے. اب پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وہ جہنم جہاں پہ آل فرعون ہیں اور فرعونی صفات لوگ ہوں گے، وہاں پر ایک جھگڑے کرنا کن کا کام ہے یہاں بتایا جا رہا ہے. جھگڑالو کون ہوتے، کون لڑتے رہتے ہیں؟ لڑنا ناری صفات والوں کا کام ہے. انشاءاللہ ہم جو کہ موسوی صفات والے، حزقیلی صفات والے ہیں، اہل بیتی صفات والے، ہمیں لڑنا نہیں آ، کیونکہ وہ دنیا میں بھی لڑتے تھے. تو جہنم میں بھی اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، جا بجا جہنمیوں کی لڑائی آپ کو نظر آئے گی. صحیح؟ اب وہ لڑ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ یتحاجون محاجہ قرآن میں بہت آیا ہے، وہی احتجاج بھی اسی سے لیا گیا ہے. وَإِذْ یتحاجون فی النار، نار میں کیسے لڑیں گے؟ فیقول کہیں گے کون؟ الضعفاء، جو کمزور درجے کے لوگ تھے دنیا میں، للذین استکبروا، جو بڑے بننے والے، جو یہاں پر اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، ان سے کہیں گے انا کنا لکم طبعا، ہم دنیا میں ہمیشہ تمہارا کہنا مانتے رہتے، تمہارے تابع تھے. فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو کیا تم ہم سے آتش کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ ہماری مدد کرو. تو انہیں ایک طرح سے شاید مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو خوار کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی دل کی بھڑاس نکالنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا. اور یا ان کی عادت تھی، کیونکہ دنیا میں بھی وہ فالو ہی کرتے رہے ہیں، اب دوسروں کو ذرا برتر سمجھتے رہے ہیں. تو ہم عام لوگوں کو، ناریوں کو فالو کرنا چھوڑ دیں، بے شک وہ انسٹاگرام ہو یا وہ فیس بک ہو یا وہ کچھ اور ہو. قال الذین استکبروا انا کل فینا، بڑا بننے والے مستکبرین کہیں گے کہ ہم سب اس آتش میں ہیں. ہم اگر باہر ہوتے آتش سے، دوزخ سے، تو ہم تمہاری مدد کرتے، ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں پر. ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ ہے جو کہ عباد کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے. جہنم میں آنے کی نوبت اللہ کے فیصلے کے مطابق آئی ہے، اس لیے فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کرتا ہے. اب چلتے ہیں آیت نمبر 49 کی خدمت میں، وہاں پر پھر وہی گفتگو، جہنمیوں کی گفتگو. پتہ ہے اگر آپ قرآن پڑھے، جنتی کبھی جہنمیوں سے باتیں کرتے. سورہ حدید میں اگر یاد ہے ہم لوگوں نے کراچی میں مومنات کے ساتھ کیا تھا، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 میں بھی ہے، وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. کتنی مزے کی کنورسیشنز ہے، اس کو آپ لوگ پڑھیے گا، وقت نہیں ہے. وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اور جو لوگ آتش جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے
کارندوں سے کہیں گے، خزانہ یہ جنت سے کہیں گے، جہنم سے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلے جو اپنے سے بڑے لوگ تھے ان سے کہا کہ تھوڑی سی ہمیں چھٹی دے دو، کچھ کم کر دو آگ، لیکن اب جب دیکھا وہ نہیں کر سکتے تو کس سے کہہ رہے ہیں؟ خزانے دار سے کہہ رہے ہیں جہنم کے، کوئی چھٹی ہوگی، کوئی ویکینڈ ہوگا، کوئی ڈسکاؤنٹ ہوگا، کوئی ایک ڈے، اینی لائٹ ڈے جس میں آگ تھوڑی کم ہو. یہ اس بات کے بعد کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں رہنا تو دائمی ہے لیکن تھوڑا سا کم ہو جائے. دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے انسان کتنا پچھتاتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، کیسے بھیک مانگتا ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ ہیں وہ وہاں پر دے رہے ہیں. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات. وہ فرشتے کہیں گے جو خزانے ہیں، خزانہ دار ہیں جہنم کے، کہیں گے تو کیا تمہارے پیغمبر تمہارے پاس واضح دلائل لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ کیا تم پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی؟ کیا تمہیں حق کا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ کیا تمہارے درمیان قرآن مجید کا نورانی کلام نہیں تھا؟ کیا علماء نہیں تھے؟ کیا مدارس نہیں تھے؟ کیا اچھی ویب سائٹس نہیں تھی؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں بالکل ہمیں حق کا پیغام ملا تھا اور سب کچھ تھا. قالوا فادعوا، پھر ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ حجت تمام ہو چکی تھی، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اب تم خود ہی پکارو، خود ہی کرو، کیونکہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد دنیا میں ہو چکی تھی اور تم جو بھی مانگو گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب پروردگار عالم آیت نمبر 51 میں فرما رہا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. بیوٹیفل آیا. ہم سب کے لیے اس آیت میں ایک بہت حسین گڈ ٹائیڈنگ، امید بھری آیت ہے. یہ قیامت تک کے لیے سب کو خوشخبری دے رہی ہے کہ جو بھی ہو جائے اللہ ہے نا، انا indeed we لننصر not only رسولنا، نہ صرف ہم مدد کرتے ہیں کن کی، جو کہ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، والذین آمنوا. مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے ہمیشہ رسولوں کے ساتھ ان سے قریب ترین لوگوں کو بھی وہی فیوزات، وہی برکات ملتے ہیں. جس طرح سورہ مزمل میں بھی ہے کہ راتوں کو کون جاگتے ہیں؟ نبی، اور نبی سے جو قریب لوگ ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ بھی نماز شب انجوائے کر رہے ہوں گے اور روحانی سحری کا خیال رکھ رہے ہوں گے. جسمانی سحری کے ساتھ روحانی افطار کو بار بار لکھیں اپنی ڈائری میں کہ ہاؤ مچ روحانی اسپرچول افطار I'm taking for my spirit, for my روح. جسمی افطار کی تو کیا شاپنگ، کیا تیاری ہو رہی ہے. یہ کلاس جو آپ لوگ ماشاءاللہ ہم سب مل کے مباحثہ کر رہے ہیں تفسیر کا، یہ آپ کی سحری ہے، افطاری بھی ہے. کس کی؟ روح کی. اس کے لیے خوب اہتمام کریں، اور یہ ہو یا اس طرح کی جتنی بھی کلاسز ہیں ایک دوسرے کو انوائٹ کریں، حزقیلی بنیں، بار بار کہیں. جناب حزقیل نے کہا یا قومی. آپ اپنے فرینڈ سے کو او مائی فرینڈ، او مائی سسٹر، او مائی برو جو بھی ہے سب آؤ چلو آئیں قرآنی بنیں، لے کر آئیں ایک دوسرے کو. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں؟ میں مدد کرتا ہوں. نصرت الہی. I truly love this topic کیونکہ نصرت الہی، اللہ کی مدد کن کو ملتی ہے؟ جو نبی کے ساتھ ہیں اس دنیا میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں. اور پھر یقیناً یوم یقوم الاشہاد، قیامت کے دن بھی بات ہو رہی ہے. دنیا میں ذرا ہم دیکھتے، کیونکہ یہ بات ہمیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سادہ نہ بنو، دنیا داری کرو، تھوڑی چلاکی کرو. اس دنیا میں جو سیدھے سادے لوگ ہوتے، اللہ میاں کی گائے والے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. دنیا سادے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تمہیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی. بی ابت دنیاوی، چلاک بنو تاکہ کامیاب رہو. تو let's focus a bit کہ what does کامیاب، نصرت اور اللہ کی نصرت ملتی ہے. کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی if someone is successful یا بہت ہی زیادہ فارچونیٹ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آپ کا جو بھی مقصد ہے جس مشن اور تحریک کے لیے، اگر وہ مقصد پورا ہو گیا تو آپ کامیاب ہیں. اگر مقصد پورا نہیں ہوا تو آپ کامیاب نہیں ہیں. ٹھیک ہے.
اب اللہ نے اپنے رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا، ہمیں یہ دیکھنا. اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اہل حق کا ایسا غلبہ آ جائے اہل باطل پر کہ وہ سب کے سب اہل باطل جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، وہ ڈسٹرائے ہو جائے، اور صرف اہل حق کی حکومت رہے. If that was the purpose of sending ملائکہ not رسول and انبیاء of prophet and prophets of اللہ تبارک و تعالی، تو پھر ہم کہیں گے یہ تو اللہ نے صحیح نصرت نہیں کی، اللہ نے مدد نہیں کی، کیونکہ اہل باطل تو بڑے مزے سے حکومت کر رہے ہیں اور بڑی آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، بلکہ اہل حق سے بھی زیادہ مزے میں. ہم نے سورہ غافر کے شروع میں کہا تھا نا کہ وہ تقلبہم فی البلاد، دنیا ان کے ہاتھ میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں. سو ایک تو یہ ہو گیا، لیکن اللہ کا مقصد کیا یہ ہے، اور دوسرا مقصد کیا؟ سو اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچ جائے، حجت پوری ہو جائے، آواز حق کو زندہ کیا جائے. دیٹس اٹ. اور یہ مراد ہے. اگر یہی مراد ہے جو کہ ہے نصرت سے مراد، کہ آواز حق زندہ ہو جائے، تو وی کین ٹرولی آبزرو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمرود و فرعون کی طاقت کیا ہو گئی ہے؟ خاک میں مل گئی ہے. کرۂ ارض پر کون ہے؟ ابراہیمی ہے، موسوی ہے، سب ڈیوائن اللہ کی کتب اربعہ پر ایمان رکھنے والے کثرت کے ساتھ ہے. کون ہے نمرودی اپنے آپ کو کہنے والا؟ ابراہیمی کہنے والے کتنے ہیں؟ ابو جہل تاریخ کی تاریک تہوں میں ایسا دفن ہو گیا، اور عبداللہ کا یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرف بولا بال ہے. اور یزید کا نام تو کہتے ہیں نا داخل دشنام ہے، جبکہ امام حسین کا نام فاتحین کے سر فہرست میں ہے. لہٰذا ہمیشہ سے آواز حق کو اللہ کی جانب سے نصرت ملی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر، مادی طور پر باطل طاقتیں ان کا نفوذ ہے. وی کین سی ڈیفینیٹلی دے آر رولنگ، لیکن وہ وقتی ہے. لیکن جو اصل حق انہی کے ذہنوں میں نفوذ کیے ہوئے. آپ دیکھیں مثلا فرانس میں جو حجاب پر پابندی لگائی، یا سوئٹزرلینڈ میں مسجدوں کے مینار بنانے پر جو سختی سے پابندی لگی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود نفوذ حق سے خائف ہیں، پریشان ہیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ حق ہر طرف جو ہے وہ پھیل رہا ہے. جو یہ نصرت الہی کا عظیم 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 رب کی جانب سے یہ بشارت دی جا رہی ہے. تو یہ ہو گیا، کیا ہوا کہ نصرت الہی. اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے اندر کتنا یقین آتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے. اور قرآن میں سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے کہا اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. دیکھیں نا یہ اللہ سے کتنا پیار بڑھ رہا ہے، کتنا پیار بڑھ رہا ہے. اور میں نے اسی لیے کہا آپ افتتاح بھی پڑھو، ابو حمزہ بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے جاؤ، اور پھر سورہ غافر اور حوامیم کی دنیا میں آپ رہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب آپ کو کتنا چاہتا ہے، کتنی محبت ہے. ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و من یبغض، دنیا ہر ایک کو دے دیتا ہے، جاہل سے جاہل کو بھی، نالائق سے نالائق کو بھی، لیکن حب قرآن، حب اہل بیت ہر ایک کو نہیں دیتا. اور دوسرا جو کہا یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اس دن بھی اللہ مومنین کی مدد کرے گا، اپنے انبیاء کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، یقیناً مدد میں فرق ہے. دنیا کیونکہ دار امتحان ہے، تو یہاں کی مدد اپنے انداز سے، یہاں پر دشمن کو یا باطل کو مہلت دی گئی ہے. کوئی گناہ کرے اور اس کے باوجود بڑے مزے میں رہے تو وہ بہت خطرناک ہے، وہ مہلت ہے، اور مہلت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. جبکہ قیامت کے دن نصرت اس طرح سے ہوگی کہ وہ یقیناً دشمنوں کو دائمی رسوائی ہوگی، اور مؤمنین کو دائمی 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 عزت ہی عزت ہوگی. آخری آیت آج کی ہم کر لیتے، آیت نمبر 52. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار.
کیا کہنا اس سورہ مومن کا کہ جو ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر رہا ہے، حب دنیا جو ہر برائی کی جڑ ہے اس کو اس طرح سے ہمارے دل سے نکال رہا ہے، دنیا کو حقیر بنا رہا ہے اور اللہ اور ایمان کو عظیم بنا رہا ہے، جو کہ ایمان کی نشانی ہے۔ بتایا یوما، اس روز ظالموں کو ان کی معذرت، اگر وہ عذر خواہی بھی کرے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ سورہ مرسلات میں پروردگار عالم نے کہا ہے لا یؤذن لهم فیعتذرون، انہیں اجازت ہی نہیں دی جائے گی۔ یہاں اجازت ہے، یہاں ناز ہے، یہاں نخرے ہیں، یہاں پروردگار عالم کہہ رہے آؤ کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہو العف العف العف۔ یہ العف کہنا ایک بہت بڑی سعادت، فرصت، میں کہتی ہوں قرآن کی تلاوت کی اجازت یہ خود کتنی بڑی اجازت ہے، لیکن یوم القیامہ یہ ساری اجازتیں گناہ گاروں کو نہیں ملے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، یعنی اپنا پروردگار عالم رحمت ان سے دور کر دے گا، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا سوء الدار۔ انہی کے لیے ہے جو یہاں پر جب رب ان سے کہہ رہا ہے، رب کا کہنا یہاں پر نہیں مانتے اور اپنے زمانے کے معصوم کے ساتھ ان کا رشتہ بہت کمزور ہوتا ہے اور اپنی کتاب جو اللہ کی کتاب ہے اس سے وہ بہت دور ہوتے ہیں۔ اگر قرآن میری زندگی میں محجور ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میری زندگی میں نہیں ہے اور میں پریکٹیکلی مسلمان نہیں لگتی، میرا کلچر اسلامی کلچر نہیں ہے بلکہ بہت ہی غیر اسلامی سکھ کلچر ہے، اور اپنے زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے میں دور ہوں، تو یقیناً میرے لیے الارمنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ جناب حزقیل ہم سب کو بیدار اور متنبہ کر رہے ہیں کہ ہم آئیں اور اپنے آقا، اپنے امام عصر کے سچے وفادار انشاءاللہ منتظر اور محب بنے۔ اللہم انی نسألک وندعوک بفاطمة وابیہا وامہا وبعلہا وبنیہا، بار الہ پروردگارا امام عصر کی دعاؤں میں ہمارا نام شامل فرما، یا رب ذوالجلال امام کو اذن ظہور عنایت فرما، امام کے قلب رنجور و مغموم کو ہمارے اس چھوٹے چھوٹے ناقابل اعمال اور تدبر قرآن کے ذریعے راضی فرما۔ امام قرآن ناطق ہے، جب ہم قرآن صامت پڑھتے ہیں تو امام کا دل کھل اٹھتا ہے۔ یا رب ذوالجلال دن بدن ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر فرما، قرآن مجید کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، ہماری اولاد کو باقیات الصالحات میں سے بنا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما، جو پریشان ہیں، جو خوف کے عالم میں، یا رب ذوالجلال خوف کو، پریشانی کو، غم کو، سٹریس کو ان سے دور، انہیں عزت بھری توحیدی موسوی حزقیلی زندگی عنایت فرما۔ پروردگارا ہم سب کے زندگی کے اختتام کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔